کے لیے میڈیکل میں، انجینئرنگ میں اور دیگر جو فیلڈز ہیں اس کے اندر جو ایڈمیشنز ہوں گے اس کو بھی ہم کسی طرح سے ان کو اس میں اکوموڈیٹ کرائیں، اس میں بھی زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی فیور بھی نہ ہو جائے، کوئی ایسا طریقہ بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکل کالجز ہیں ان کو بھی ہم آن بورڈ لے رہے ہیں تاکہ ان کا بھی کوئی میکانزم اسی طرح کا بنا دیا جائے تاکہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو بغیر اگر ایگزامس وہاں بھی نہیں ہو رہے ہیں تو وہ بھی کسی طرح آگے چلے جائیں۔ ایک تجویز اور بھی ہے لیکن میرا ذاتی خیال یہ کہ شاید وہ بھی ہمارے لیے مشکل ہوگی، وہ یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو اپیئر ہونا چاہتے ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اپنی جو پرسنٹیج ہے اس کو مزید امپروو کرنے کے لیے تو کوئی اسپیشل ایگزامس کروائے جائیں۔ اس میں اب یہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ حالات ایسے ہوں تاکہ ہم امتحان لینے کے قابل ہو جائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ہمارے لیے وہ بھی مشکل ہوگا۔ لیکن میں نے بتایا نا کہ کچھ ایشوز ضرور ایسے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس کے لیے ہم جو ہے وہ اپنی کمیٹی کو ہم نے پھر کہا ہے کہ وہ بیٹھیں۔ اچھا، ایک اور بھی مسئلہ شاید آپ سوال بھی مجھ سے کر لیں کہ کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو کچھ پیپرز میں فیل ہیں، کہ ایک دو پیپرز میں وہ فیل ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے یہ رائے ہے کہ اگر کوئی ایک دو پیپرز میں فیل ہے تو ہم اس کو پاسنگ مارکس دے کے اس کو ہم آگے پروموٹ کر دیں، اس اگلی کلاس کے اندر اس کو پاسنگ مارکس دے دیں۔ آنے والے دنوں میں جو کالجز کے داخلہ ہوں گے وہ کس کرائٹیریا پہ ہوں گے؟ مطلب جو پرانا سسٹم چل رہا تھا، کیونکہ ابھی تو آپ پروموٹ کر رہے ہو کہ جب اگر اسٹوڈنٹس کو جو کالجز میں داخلہ لینے کے لیے تو کیا کس طرح وہ مطلب پسندیدہ؟ نہیں دیکھیں میں نے آپ کو ایک بتایا کہ ہم نے یہ کیا ہے کہ 3% اضافی نمبر دے کے ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو اب جس کالج میں ایڈمیشن جس پرسنٹیج پہ ہو رہا ہے اسی پرسنٹیج کے مطابق ہو جائے گا۔ اچھا، جو میڈیکل کے ایڈمیشنز ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں الگ سے، اور ان ٹیسٹ میں جو بچہ یا بچی ایک ان کی جو بھی جو اسٹینڈرڈ ان کا ہوتا ہے ایڈمیشنز کا، اس کے مطابق اگر وہ نمبرز لے لیں گے تو وہ کوالیفائی کر جاتے ہیں، اگر وہ نہیں لیں گے تو نہیں کریں گے، تو ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، وہ تو فالو کریں گے، اس میں ہم نہیں چاہیں گے کوئی کمپرومائز ہو، اس لیے کہ یہ میڈیکل میں انجینئرنگ آئے گا۔ اس کے بعد ستر دیکھیں، ایک تو جو مارکیٹس کی آپ نے بات کی ہے نا، مارکیٹس ہم جو ہماری یہیں پہ اسی ہال میں تمام تاجر تنظیموں کے نمائندے آئے تھے، چیف منسٹر صاحب بیٹھے تھے، اور اس سے پہلے جب ہم سے انہوں نے ملاقات کی تھی کیبنٹ کے کچھ ممبر سے، اس میں بھی ہم نے ان کو کہا تھا، اور بار بار ڈیمانڈ بھی وہ یہ کرتے تھے کہ آپ ہمیں کاروبار کرنے کی اجازت دیں اور سخت سے سخت SOPs بنائیں، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ یہ ان کی اپنی ڈیمانڈ بھی تھی اور ان کی خواہش بھی تھی۔ ہم نے ان کے کہنے پر ان کو کاروبار کرنے کی اجازت دی اور SOPs بنائیں۔ اب SOPs پر عمل درآمد کرنا ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پہ کریں۔ جب 2-3 دن نہیں ہوا تو ہم نے ان کو یہ بتایا کہ یہ وائلیشن ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کی جو وائرس پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں آپ کی یہ دکانیں اور مارکیٹس، اور ان کو اعتماد میں لے کر ہم نے کل جو ہے وہ 7 کے قریب بازار جو ہیں وہ ساؤتھ میں سیل کیے اور کچھ دکانیں ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ہم نے سیل کی تھیں، بڑی دکانیں۔ اور یہ بات میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی تاجر اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کو SOPs فالو کرنے ہوں گے، اگر وہ فالو نہیں کریں گے ہم دکانیں سیل بھی کریں گے، ہم جرمانے بھی کریں گے، اور جو اقدامات حکومت کر سکتی ہے وہ کرے گی۔ دوسرا، جو آپ نے IBA کے تھرو جو اپوائنٹ ہوئے تھے ہمارے ہیڈ ماسٹرز، ان کی بات کی، اس پر ہم بالکل کلیئر ہیں، ہم ان کو ریگولر کریں گے، ہم ان کو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی ایسے طریقہ کار سے ہم کریں گے جس سے آگے چل کر ان کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں۔ اب تو یہ صورتحال بھی ہوتی ہے کہ ایک فیصلہ آج اگر کوئی ہو جائے تو 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد بھی ایک عدالت کا فیصلہ کوئی آ سکتا ہے اگر ہم نے وہ کام غلط طریقے سے کیا ہوگا۔ تو ہماری خواہش صرف اتنی ہے کہ اگر ہم کوئی ایک کام کریں، ان کو اگر ریگولائز کریں تو کسی ایسے طریقے سے کریں جس سے آگے چل کر ان کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں اور وہ پرماننٹلی ان کے سر پہ کوئی تلوار لٹکی ہوئی نہ ہو۔ وہ ہم انشاءاللہ کریں گے، ان کے ساتھ پوری ہمدردیاں ہماری شامل ہیں۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ وہ جولائی میں اگر وہ ختم ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم وہ ایشو نہیں ہے، ہم ان کو کنٹینیو بھی کریں گے اور ان کو ریگولائز بھی کر دیں گے۔ جی، جب
नवी जमात में 60% नंबर लिए, नवी जमात के भी 3% इजाफा होगा, फिर 10वीं में भी 3% इजाफा होगा। देखें, अगर नवी जमात के पेपर्स नहीं हो रहे हैं मेरा सवाल पूरा जी, एक तो ये है कि नवी जमात के उन्होंने किसी ने 60% नंबर लिए, आप उसको 10वीं में पास कर रहे हैं आप, तो टोटल जो एग्रीगेट होगा वो 63% होगा। देखें दूसरा ये है कि अगर कोई किसी भी वजह से एब्सेंट रहा है नवी में, वो पेपर नहीं दे सका है, बीमार हो गया है, कुछ हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, उसके लिए क्या है, या कोई पेपर में अपीयर ही नहीं, मैं सॉरी, मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। मेरे ख्याल है मैंने ज़्यादा इसकी वजाहत नहीं की, मैं और इसको क्लेरिफाई कर देता हूँ। देखें, जो 10वीं जमात में है इस वक्त या जो 12वीं जमात में है इस वक्त, उसके लिए हमारे पास रिज़ल्ट मौजूद है। 12वीं वाले का 11वीं जमात का रिज़ल्ट है और 10वीं जमात वाले का 9वीं जमात का रिज़ल्ट है। दोनों रिज़ल्ट उसके हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर किसी ने 9वीं जमात में 60% लिया था, तो जब हम उसको प्रोमोट करेंगे, मतलब 10वीं से चला जाएगा, वो 11वीं में जाएगा। वो इस वक्त 10वीं में था, 10वीं का इम्तिहान नहीं हुआ, अब उसको 11वीं में जाना है। तो जब वो 11वीं में जाएगा तो उसको 3% इजाफी परसेंटेज हम दे देंगे। वो अगर 60 थी तो उसकी 63 हो जाएगी। सिमिलरली जो 12वीं जमात में था, उसका जो 11वीं जमात का रिज़ल्ट है, उसमें 3% ऐड करके उसको हम आगे 12वीं का एग्ज़ाम नहीं होगा और आगे चला जाएगा। लेकिन जो 9वीं जमात में इस वक्त है, उसका हमारे पास कोई रिज़ल्ट नहीं है, तो उनको जो हम पास करेंगे उसको कोई परसेंटेज हम नहीं दे सकते हैं। ज़ाहिर है कि कोई हमारे पास बेस उसकी नहीं है, और उसको हम वैसे ही पास करेंगे और वो पास और फेल की बुनियाद पर वो होगा और वो आगे चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है, मैं उसकी वजाहत नहीं कर सका था, अब शायद क्लियर हो गया ये। जी, अगले साल तो अल्लाह खैर करे, हालात ठीक होंगे तो ज़रूर देगा। जी जी, 10वीं पे, जो 10वीं पे होगा उसी पे, उस पे करेगा, उस पे करेगा। ये तो ऑफिस तो खुलेंगे ना हमारे। देखें, अभी ऑफिस खुलना शुरू हो गए हैं ना, हुकूमत सिंध के कई ऑफिस खुल गए हैं, वो खुल जाएंगे ना। मतलब आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑफिस खुलना शुरू हो गए हैं हमारे। नहीं तो कोई हर्ज नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि 24 घंटे में दे दो। हाँ जी, देखें, आपको ये इल्म है कि ये पूरे पाकिस्तान में जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें तय हुआ कि किसी भी किस्म के जो इज्तमात हैं उस पर पाबंदी है, जिसमें इज्तमात भी हैं और जलसे भी हैं, जुलूस भी हैं, सारे शामिल हैं। अब इसमें ये ज़िम्मेदारी सबकी बनती है, हुकूमत की भी है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, लेकिन शहरियों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इसमें हमारी मदद करें। देखें, जब तक हालात नॉर्मल थे, सारी चीज़ें हो रही थी, सियासी जलसे भी होते थे, मजहबी इज्तिमात भी होते थे, तरावियाँ भी हो रही थीं, और हर किस्म का इज्तिमा जो है उस पर हो रहा था और किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। अगर कोरोना की वजह से हालात इस तरह के हो गए हैं कि हम ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की इजाज़त दें, और ये पूरे मुल्क में है, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पहले भी उलमाए कराम ने हमसे बहुत ताउन किया। देखें, जब हुकूमत ने ये कहा कि जी मस्जिद में सिर्फ मुतय्यन अफराद जो है वो नमाज जमात अदा करेंगे, 3 होंगे या 5 होंगे, तो अगर उलमाए कराम या शहरी ताउन नहीं करते तो हुकूमत ज़बरदस्ती तो इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती थी ये। मतलब लाखों की तादाद में लोग जाते हैं हर मस्जिदों मसाजिद के अंदर, तो हमारे लिए मुमकिन तो नहीं था ज़बरदस्ती हम उस पर इम्प्लीमेंट कराते। लेकिन हम शुक्रगुज़ार हैं शहरियों के भी, उलमाए कराम के भी, कि उन्होंने ताउन किया, मदद की, और उन्होंने हुकूमत का जो फ़ैसला था उसको तस्लीम किया लोगों के हक़ में। इसी तरह अगर हुकूमत सिंध ने यह कहा कि जी तरावियाँ जो हैं लोग घरों पे पढ़ें, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं शहरियों का भी, उलमाए कराम का भी, कि उन्होंने हुकूमत सिंध के इस फ़ैसले पर अमल दरामद किया। अगर हुकूमत सिंध ने यह फ़ैसला किया कि जुम्मे के रोज़ 12 बजे से 3 बजे तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होगा,
تاکہ لوگ کم سے کم گھروں سے باہر نکلیں. تو لوگوں نے بھی تعاون کیا, علماء کرام نے بھی تعاون کیا, اور اجتماعی طور پر, مجموعی طور پر ایک اچھا اس کا جو امپلیمنٹیشن تھی وہ بہتر تھی. میں ذرا پوری کروں. تو امپلیمنٹیشن جو تھی وہ بہتر طریقے سے ہو گئی. اسی طرح اگر جلوس پر اور یا کسی بھی قسم کی گیدرنگ پر, اجتماع پر پابندی ہے تو یہ ذمہ داری بنتی ہے علماء کرام کی بھی, شہریوں کی بھی, کہ وہ حکومت کے فیصلے پر عمل درآمد کروانے میں ہماری مدد کریں تاکہ ہم اپنے شہریوں کو اس کرونا وائرس کی وبا سے بچا سکیں. جی صاحب یہ بتا دیجیے گا, جب سے آپ لوگوں نے لاک ڈاؤن میں نرمی کری ہے, شہر کے بازاروں میں رش ہے, ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا, تو کس طرح دیکھتے ہیں کہ دوبارہ لاک ڈاؤن سخت کیا جائے گا یا معاملات اب کرفیو کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں, یہ خواہش تھی بہت سارے لوگوں کی بھی, جو کاروباری حضرات ہیں ان کی بھی, اور یقیناً ہمارے وزیر اعظم صاحب کی بھی, کہ کاروبار کھلنا چاہیے. لوگوں کی مشکلات تو بہرحال تھیں, ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو. لیکن جو کچھ اب ہو رہا ہے پورے ملک میں, میں صرف صوبہ سندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں, پورے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح سے لوگ باہر نکل رہے ہیں, جس طرح بازاروں میں جا رہے ہیں, جس طرح کھلم کھلا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو وہ ایکسپوز کر رہے ہیں اس وائرس کو لینے کے لیے, یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ ذمہ داری حکومتوں کی بھی بنتی ہے, انتظامیہ کی بھی بنتی ہے, لیکن شہریوں کی بھی بنتی ہے. اگر شہری اس قسم کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے تو حکومتوں کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم دوبارہ سختی کریں, اور شاید پہلے سے زیادہ سختی کریں. لیکن یہ فیصلہ کرنا ایک صوبائی حکومت کے لیے شاید مشکل ہوگا. اگر حالات اسی طرح چلتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبے بھی اور ایون وفاقی حکومت بھی نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں یہ بات کرنے پر مجبور ہوگی کہ ہم کوئی سخت فیصلہ کریں. میں نے پنجاب کے منسٹر کو بھی کل سنا, وہ بھی بہت زیادہ نالاں تھے, ان کو بھی گلا تھا ٹریڈرز کے ساتھ کہ جی آپ یہ غلط کر رہے ہیں, ہم نے اگر یہ فیصلہ کیا تھا کہ کاروبار ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس طرح سے آپ ہر چیز کو وائلیٹ کریں. اسی طرح کے پی میں بھی پرابلم ہے, اسلام آباد میں بھی پرابلم ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے شہریوں کے اپنے رویے کے اوپر, جو ٹریڈرز ہیں, جو بزنس کمیونٹی ہے, ان کے اپنے رویے کے اوپر کہ وہ کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں حکومت کی جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کے اوپر. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے حالات کے اوپر. میں ابھی بیٹھ کے نہیں کہتا ہوں قلم بند کر دیں گے, میں یہ نہیں کہتا ہوں قلم کھول دیں گے. اگر رویہ اچھا رہا, احتیاطی تدابیر اختیار کی گئیں, تو یہ ممکن ہے کہ مزید کاروبار کھولنے کی اجازت دے دے. لیکن اگر اسی طرح کی صورتحال رہی اور لوگ آپس میں ملتے جلتے رہے اور حالات خراب رہے تو ممکن ہے کہ مزید سختیاں کرنی پڑیں. ٹھیک ہے جی. جی یہ تو دیکھیں, یہ تو ڈپینڈ, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک جرم کسی نے 5 سال 10 سال پہلے بھی کیا ہو اور کسی کو پتہ نہ ہو اور 5 سال بعد پتہ چلے تو آپ اس بنیاد پہ تو اس کو نہیں معاف کر سکتے جی چونکہ یہ 5 سال پہلے ہوا تھا. اگر تحقیقات ہوئی ہیں اور تحقیقات کے نتیجے میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے زمینوں پر قبضے کیے ہیں اور اس کے واضح شواہد موجود ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, پی ایم ایل این کے خلاف ہو سکتی ہے, سرکاری افسروں کے خلاف ہو سکتی ہے, صحافیوں کے خلاف ہو سکتی ہے, چینل کے مالکان کے خلاف ہو سکتی ہے. تو یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ اگر کوئی شخص اپوزیشن میں ہے اور اس نے زمین پر قبضہ کیا تو اس کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے. بالکل اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. دوسرا جو آپ نے این ایف سی کا سوال کیا, دیکھیں میں نے جو پڑھا نیشنل فائنانس کمیشن کے اس آرٹیکل کو غالباً 160 ہے, اس کے مطابق جو ٹی او آرز ہونے چاہیے ان ٹی او آرز میں شاید تھوڑا سا اس کو بڑھا کے دیا گیا ہے, لیکن اس پر حکومت سندھ اپنا ایک آفیشیل جواب ان کو بھیجے گی. میرا خیال ہے وہ آ جائے گا تو وہ زیادہ مناسب ہوگا کہ پھر اس کے بعد ہم اس پہ بات کر لیں گے. معذرت قبول کیا آپ کے
میں اس کا جواب دے چکا ہوں، لیکن یہ کہ یونیورسٹیز میں جو ایڈمیشنز ہوتے ہیں یا میڈیکل کالجز میں ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ اپنا ٹیسٹ الگ سے لیتے ہیں، وہ صرف اس پرسنٹیج کی بنیاد پہ نہیں کرتے ہیں. ہم ان سے بھی رابطے میں ہیں کہ اگر یہ جو ہم پروموٹ کر رہے ہیں بچوں کو بغیر امتحان کے، اس کی وجہ سے اگر کوئی پرابلم آ رہا ہے تو اس کو ہم ریزالو کر لیں گے. ہم اس کے ساتھ رابطے میں ہیں. شوگر سبسڈی کے حوالے سے حکومت سندھ کا یہ دعویٰ ہے کہ 17، 18، 19 میں تقریباً ہم نے کوئی سبسڈی نہیں دی ہے. ٹھیک ہے، یہ حکومت سندھ کا دعویٰ ہے. لیکن علی مادل شیخ ابھی کہہ رہے تھے کہ جنوری کے مہینے میں جو آپ کی کابینہ کا اجلاس ہو اس میں 4 ارب روپے جو ہے سبسڈی دی ہے. کیا حقیقت ہے؟ آپ ایک طرف دعویٰ کر رہے ہو کہ میں نہیں دیے، اگر نہیں دیے تو پھر وہ دعویٰ کس طرح کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے آپ آ جائیں وہ جو کمیشن وزیر اعظم صاحب نے بنایا، چینی کی قیمتیں بڑھی، ان چینی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا اس پر وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیشن بنایا کہ آپ تحقیقات کریں کہ یہ کیوں ہوا ہے، اور پھر اس کے اندر اس کے ٹی او آرز بنائے گئے. اس کے ٹی او آرز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سال 2018 اور 19، 2018 اور 2019 کے سال میں جو چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا یا سبسڈی دی گئی اس پر آپ تحقیقات کریں. سال 2018 اور 19 میں صوبہ سندھ کی حکومت نے کوئی سبسڈی نہیں دی، اور قانون کے جا سکتے ہیں یا تو اس کمیشن کے ٹی او آرز کو چینج کیا جائے اور بتایا جائے کہ نہیں، 1947 سے لے کے 2020 تک جتنی بھی سبسڈیز ہوئی ہیں یا چیزیں ہوئی اس کی تحقیقات کرے گا، پھر تو چلیں ٹھیک ہے، سب کو بلا لیں. لیکن اگر اس کے ٹی او آرز میں لکھا ہوا ہے کہ سال 2018 اور 19 پہ آپ کریں تو پھر اس سے پچھلے سالوں میں وہ نہیں جا سکتے. نمبر 1. دوسری بات جو انہوں نے، جن کا آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا ہے، وہ بھی سبسڈی گزشتہ برسوں کی تھی جو پینڈنگ تھی، جو ڈیو تھے ہمارے پر، جو ڈیوز تھے پچھلے. اس میں سبسڈی ایسی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی دی تھی اور پروونشل گورنمنٹ نے بھی دی تھی. اور 15 دن کا یہ جو ایک سائیکل بتاتے ہیں، وہ 15 دن ضروری نہیں کہ جس دن آپ ٹیسٹ کریں اس کے 15 دن کے بعد دوسرا ٹیسٹ ہوگا تو وہ نیگیٹو ہوگا. وہ 10 دن بھی ہو سکتے ہیں، وہ 8 دن بھی ہو سکتے ہیں، وہ 9 دن بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض کیسز میں تو شاید کچھ 2-4 دن بھی ہو سکتے ہیں. کہ ابھی گورنر صاحب کا جو آپ نے سنا، جب انہوں نے ایک ٹیسٹ اپنا کروایا دوسرا تو وہ پازیٹیو تھا، اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد شاید 2-3 دن کے بعد دوبارہ کرایا تو نیگیٹو ہو گئے وہ. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ پازیٹیو تھا تو 3 دن کے بعد نیگیٹو کیسے ہو گیا. اس لیے نیگیٹو ہو گئے کہ وہ پہلے سے چلتا ہوا آ رہا تھا ان کا. اسی طرح فیصل عیدی صاحب کا جب ٹیسٹ ہوا تو جب پہلا ٹیسٹ ہوا وہ پازیٹیو تھے، پھر دوسرا ٹیسٹ ہوا کچھ دنوں بعد 7-8 دن کے بعد وہ پازیٹیو تھے، پھر جب 3-4 دن کے بعد ان کا ٹیسٹ ہوا تو نیگیٹو ہو گئے تھے. تو یہ 15 دن کا سائیکل ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ وائرس کس دن اس کو وہ وائرس لگا تھا، اور اس کے بعد 15 دن کا ہوتا ہے. تو یہ سمجھ لینا کہ جی وہ سارے کے سارے ٹیسٹ غلط تھے، ان ٹیسٹوں سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا. دوسری چیز آپ کو بتا دوں، یہ جو میٹنگز میں بیٹھتا رہا، جو میں سنا ہے، جو ایکوریسی ہے اس ٹیسٹ کی وہ 70% ہے، اور یہ دنیا بھر میں ہے، صرف یہاں نہیں، یہ دنیا بھر میں یہ ایکوریسی 70% ہے. اچھا، ہمارے یہاں صوبہ سندھ میں خاص طور پہ چونکہ لوگوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو متنازع بنانا ہے، ہم نے اس پہ شور کرنا ہے، تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. پنجاب میں، کے پی میں، بلوچستان میں، اسلام آباد میں جو اپوزیشن ہے وہ انتہائی ذمہ دار ہے. اس ایشو پر ہم پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہے ہیں، اس ایشو پر ہم حکومتوں کو خراب کرنے میں نہیں تلے ہوئے ہیں. اگر وہاں پر بھی یہ چیزیں ہم نکالنا شروع کر دیں تو آپ کو شاید صوبہ سندھ کے مقابلے میں زیادہ خرابیاں وہاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ جو میں بار بار یہاں کہتا ہوں نا کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کی اور کرونا کی بہت قریبی رشتہ داری ہے. مطلب میں برا بولتا ہوں کرونا کو، پی ٹی آئی مجھ پہ پڑ جاتی ہے. ڈاکٹرز بیچارے، معتبر ڈاکٹرز، بڑے بڑے ڈاکٹرز یہاں کرونا کے خلاف کرتے ہیں پریس کانفرنس، پی ٹی آئی ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے. کسی ادارے کی رپورٹ آتی ہے کرونا کے خلاف، پی ٹی آئی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے. تو ان کو پتہ نہیں کیوں اتنا ناگوار گزرتا ہے کہ ہم کرونا کو برا کیوں کہتے ہیں، ہم کرونا کو خطرناک کیوں کہتے ہیں، ہم کرونا کو پاکستان کے ملک کے جو شہری ہیں ان کا دشمن کیوں کہتے ہیں. تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ہمارے ان پی ٹی آئی کے لوگوں سے، آپ کا عزیز ترین کرونا جو ہے وہ ملک کے لوگوں کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے. خدا کے لیے ہمیں اس سے لڑنے دو. اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر اس سے لڑ نہیں سکتے، آپ کو برا لگتا ہے، تو کم از کم خاموش بیٹھ جاؤ تاکہ ہم آپ کے اس عزیز سے لڑیں اور اس کے ملک کے لوگوں کی جان چھڑائیں.